دنیا کی تاریخ میں پہلا وہ جنگ جو صرف 38 منٹ میں ختم ہو گیا تھا۔ یہ جنگ افریقہ میں لڑی گئی زنجبار جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس جنگ کو دنیا کی تاریخ میں سب سے مختصر جنگ قرار دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کن دو ممالک کے درمیان لڑی گئی تھی اور کیوں یہ جنگ آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی؟ چلو چلتے ہیں اس جنگ کو سمجھتا ہے گہرائی سے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ تاریخی جنگ زنجبار نامی ایک جزیرے پر ہوئی جو انڈین اوشن میں واقع تھا۔ یہ جزیرہ نارتھ افریقہ کے ساحل سے 40 کلومیٹر دور تھا۔ یہ جزیرہ عثمانین امپائر کی کنٹرول میں تھا، لیکن اچانک ایک بڑی طاقت برطانیہ کی اس جزیرے میں انٹری ہوئی۔ برطانیہ کی نظر کافی عرصے سے اس جزیرے پر تھی، کیونکہ اس جزیرے میں دنیا کی ہر قیمتی معدنیات موجود تھی اور برطانیہ کافی عرصے سے اس جزیرے کی معدنیات اور وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن برطانیہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عثمانین امپائر کی تھی، کیونکہ یہ جزیرہ عثمانین امپائر کی کنٹرول میں تھا اور جب تک عمان کا قبضہ اس جزیرے پہ رہتا برطانیہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت عمان کا سلطان سعید بن سلطان تھا، جو دی لائن آف عمان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ سعید بن سلطان بہت مضبوط حکمران تھے جو کسی کے دباؤ میں نہیں آتے تھے۔ سعید بن سلطان کی مرنے کے بعد ان کی بیٹوں میں عمان کی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئی۔ سلطان کے بڑے بیٹے سوینی بن سعید عمان کا سلطان بنے اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سعید نے زنجبار نامی جزیرے کو الگ کر کے ایک نیا ملک بنایا۔ یہ جزیرہ کئی صدیوں سے عمان کا حصہ رہا تھا۔ ماجد کی اس فیصلے سے کئی عرب سلطانوں نے زنجبار کو نیا ملک ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت برطانیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زنجبار کو ایک نیا ملک تسلیم کر دیا اور برطانیہ نے ماجد کی سر پر ہاتھ رکھا۔ یہی سے برطانیہ زنجبار کی سیاست میں مکمل طور پر داخل ہو گئی۔ اس جزیرے کی مین سورس آف انکم میں شامل تھا۔ یہاں موجود دنیا کی سب سے بڑی غلاموں کی منڈی تھی۔ اس جزیرے کی مین سورس آف انکم میں شامل تھا یہاں موجود دنیا کی سب سے بڑی غلاموں کی منڈی اور سب سے بڑھ کر برطانیہ کی سپورٹ بھی شامل تھا۔ وقت گزرتا گیا، زنجبار کی سلطان بدلتے گئے اور برطانیہ کی اثر مزید مضبوط ہوتا گیا۔ اس جزیرے کی سلطان نے اپنے لیے سمندر کے کنارے پر ایک شاندار محل بنایا تھا اور یہ نارتھ افریقہ کی پہلی وہ عمارت تھی جہاں بجلی بھی موجود تھی۔ لیکن غلاموں کی اس منڈی کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک نے اس جزیرے کے اوپر تنقید ہونے لگے۔ آخر کار برطانیہ نے 1873 میں اس جزیرے کی سلطان پر پریشر ڈالی اور غلاموں کی منڈی کو ہمیشہ کے لیے بند کیا۔ 25 اگست 1896 میں زنجبار کا سلطان، جو برطانیہ کا حمایتی سلطان تھا، وہ اچانک مر گیا اور اس کا کزن خالد بن برکش نے زور اور طاقت کی وجہ سے خود کو زنجبار کا سلطان بنایا۔ لیکن برطانیہ نے زنجبار کی سلطنت کے لیے محمود بن محمد کو چنا تھا۔ برطانیہ کو جب خالد بن برکش کی سازشوں کا پتہ چلا تو برطانیہ نے اچانک خالد بن برکش کو ایک لیٹر بھیجی جس میں خالد بن برکش کے لیے صاف دھمکی تھی۔ اس لیٹر میں لکھا گیا تھا کہ 27 اگست صبح 9 بجے محل کو خالی کر دو، لیکن خالد بن برکش نے ان سے انکار کیا اور اپنی فوج کو برطانیہ کے خلاف جمع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف برطانیہ کی نیوی نے چاروں طرف سے اس جزیرے کو گھیر لیا تھا۔ 27 اگست صبح 9 بجے برطانیہ کی نیوی نے اس جزیرے پر گولہ باری کی اور اس جزیرے کا سلطان خالد بن برکش اس جزیرے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔